عجیب موسم تھا وہ بھی، جبکہ عبادتیں کور چشم تھیں اور عقیدتیں اپنی ساری بینائی کھو چکی تھیں۔ خود اپنے ہاتھوں سے ترشے پتھر کو دیوتا کہہ کے خیر و برکت کی نعمتیں لوگ مانگتے تھے، مگر وہ ایک شخص جو ابھی اپنے آپ پر بھی نہ منکشف تھا، مگر وہ ایک شخص جو بھی اپنے آپ پر بھی نہ منکشف تھا، عجیب الجھن میں مبتلا تھا۔ یہ وہ نہیں ہے، وہ کون ہوگا کا کربے بے نام چکھ رہا تھا۔ سو اپنی نارسا دکھوں کی سلیب اٹھائے غموں کی نایافت شہریت کو تلاش کرتے، وہ شہر اعظم سے دور اپنے تمام لمحے ہرا کے غاروں کے خواب آسا سکوت کو سونپنے لگا۔ یہ سوچ کا اعتکاف بھی تھا اور ایک اندیکھی روح کل کے وجود کا اعتراف بھی تھا۔ وہ رات بھی ارتکاز کی ایک رات تھی، جبکہ لمحے بھر کو فضا پہ سناٹا چھا گیا اور ہواؤں کی سانس رک گئی تھی، ستارے شب کے دل کی دھڑکن ٹھہر گئی تھی، گریز پاس ساتیں تحیر زدہ تھی، جیسے وجود کی نبض تھم گئی۔ یکایک ایک روشنی جمال و جلال کے سارے رنگ لے کر فضا میں گونجی، پڑھو میں پڑھ نہیں سکوں گا، پڑھو میں پڑھ نہیں سکوں گا، پڑھو مگر میں کیا پڑھوں، پڑھو تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کے، جو سب کو خلق کرتا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے منجمد خون سے، پڑھو کہ تمہارا پروردگار بے حد کریم ہے اور جس نے تم کو قلم سے تعلیم دی، اسی نے بتائیں انسان کو وہ باتیں کہ جن کو وہ جانتا نہیں۔ فضائے بے نطق جیسے اقرا کا ورد کرنے لگی، وہ سارے لفظ جو تیرگی کے سیلاب میں کہیں بہہ چکے تھے، پھر روشنی کی لہروں میں واپسی کے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ دریچے بے خیال میں آگہی کے سورج اتر رہے تھے، اسے ایک پل میں وہ میرا امی مدینۃ العلم بن چکا۔